بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آمد نامہ کے سبق نمبر 9 کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے فعل حال اور فعل مستقبل کے بحث کو پڑھا تھا۔ آج کا ہمارا سبق ہے فعل امر اور فعل نہی سے متعلق۔ تو سب سے پہلے صاحب کتاب نے فعل امر کی تعریف کی ہے۔ تو کہتے ہیں فعل امر وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے کرنے کا حکم معلوم ہو۔ تو فعل امر کے اندر ہوتا یہ ہے کہ فعل امر کے صیغے کو استعمال کر کے قائل سامع سے، مخاطب سے کسی کام کے کرنے کا حکم کرتا ہے، کوئی کام طلب کرتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ زید گو، زید تو کہہ، تو قائل نے جب یہ بات کہی کہ زید گو اے زید تو کہہ، زید تو کہہ، تو قائل نے مخاطب اور سامع سے ایک کام یعنی کہنے کو طلب کیا۔ اب امر بنتا کیسے ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مضارع کے صیغہ واحد حاضر سے یا دور کر کے امر کا صیغہ واحد حاضر بن جاتا ہے۔ تو اس کے معنی قاعدہ بالکل آسان ہے۔ امر یہ بنتا ہے فعل مضارع سے۔ تو اگر ہمیں امر واحد حاضر بنانا ہے تو مضارع واحد حاضر سے بنایا جائے گا۔ جیسے گوئی سے گو، گوئی یہ فعل مضارع واحد حاضر کا صیغہ ہے، اس سے ہم نے یا کو دور کر دیا تو فعل امر کا واحد حاضر کا صیغہ بن گیا۔ اسی میں ضمیر جمع حاضر لانے سے امر جمع حاضر کا صیغہ بن جاتا ہے۔ تو اگر اس کے ساتھ ہم ضمیر کو جوڑ دیں یعنی جمع حاضر کی ضمیر، تو وہ واحد حاضر جمع حاضر بن جائے گا۔ جیسے گوئد، جیسے گوید تم سب کہو۔ امر غائب اور امر متکلم کا صیغہ علیحدہ نہیں ہوتا، بلکہ مضارع کے صیغوں پر حرف واو بڑھا دیتے ہیں، جیسے بگوید وہ کہے۔ تو انہوں نے تھوڑا سا اجمال کے ساتھ اس قاعدے کو بیان کیا ہے۔ ہم اسی قاعدے کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ اصول فارسی نامی کتاب میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ فصل قائم کیا ہے، فصل پنجم فعل امر۔ سب سے پہلے امر کی تقسیم کی ہے۔ امر کی دو قسمیں ہیں، امر مطلق اور امر دوامی۔ امر مطلق وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا حکم کیا جائے، جیسے بخواں تو پڑھ۔ تو ہم نے آمد نامہ کے اندر ابھی جو امر کی تعریف پڑھی تھی وہ امر مطلق ہے۔ انہوں نے امر مطلق کی تعریف کی تھی اور اب اس کے بنانے کا قاعدہ بیان کر دیا تھا۔ یہ بھی امر مطلق کا قاعدہ بیان کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں امر مطلق بنانے کا قاعدہ مضارع مطلق کی دال گرانے سے امر مطلق کا واحد حاضر بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے بخواں، تو اس کو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ بگوید یہ تھا، گوید یہ تھا فعل مضارع حاضر، اور اس سے ہم نے بنایا تھا گو۔ ٹھیک ہے، اور جمع حاضر کے لیے ضمیر ید بڑھاتے ہیں، جیسے بخانید، اس کو بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب آگے ہے فعل امر کی دوسری قسم، امر دوامی۔ وہ فعل ہے جس میں دیر تک لگاتار کسی کام کے کرنے یا ہونے کا حکم دیا جائے۔ تو امر دوامی کے اندر دوام ہوتا ہے، استمرار ہوتا ہے۔ جیسے می خانہ باش، می خاں تو پڑھتا رہ۔ تو اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ امر دوامی بنانے کا پہلا قاعدہ، دو قاعدے اس کے۔ مضارع دوامی کی دال گرانے سے امر دوامی کا واحد حاضر بنتا ہے، جیسے می خانہ باش، اور جمع حاضر کے لیے ضمیر ید بڑھاتے ہیں، جیسے می خانہ باشید۔ امر دوامی بنانے کا دوسرا قاعدہ امر مطلق پر می یا می بڑھانے سے بنتا ہے،
جیسے می خواں تو پڑھتا رہا۔ تو یہ دو قاعدے امر دوامی کے۔ اب انہوں نے یہاں گردنیں دے دی ہے، اس کی گردانیں، تو امر مطلق کی گردانیں ہیں، گردن ہے، گردانیں امر مطلق۔ بے خواں تو پڑھ، یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ بے خوانے تم سب پڑھو، یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، اس کے دو ہی صیغے آتے ہیں امر کے، اور یہ ہے امر دوامی۔ می خانہ باش تو پڑھتا رہا، یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ می خانہ باشید تم سب پڑھتے رہو، یہ ہے جمع حاضر کا صیغہ۔ تو آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا ہمارا یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہو ہم سے تو اس کے لیے آپ کمنٹ باکس میں جو ہے لکھ کر اس کی اصلاح کر دیں۔ اگر کچھ پوچھنا ہو تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس نمبر پر آپ سوال کر سکتے ہیں۔